اعتراض یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی زندگی جس طرح مرضی سے گزارے۔ دینیوں کا ایک بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مذہب کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی جیسے مرضی چاہے گزارے، زبان سے جو مرضی کہے، اپنے جسم کو جہاں مرضی استعمال کرے، یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ عقل انسان کی زندگی میں رہنمائی ضرور کرتی ہے، مگر مذہب کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر ہم مذہب کی نفی کریں تو ایسا ہی ہے جیسے ہم عقل کی نفی کر رہے ہیں اور عقل کو ملامت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے عقل کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عقل کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانتی جس کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اگر پتھر کو آسمان کی طرف پھینکا جائے تو اس کو پھینکنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہی پتھر فضا میں معلق ہو جائے تو اسے ہوا میں ساکت کرنے کے لیے بھی ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے ہوا میں روکے رکھے۔ عقل کہتی ہے کہ اوقیانوس میں حرکت کرنے کے لیے قطب نما کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ ساحل تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عقل کہتی کہ انسان کو پہلے اور بعد میں آنے والے جہان کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت، اور تجرباتی آگاہی اس بات کا جواب دینے سے قاصر۔ عقل کہتی کہ انسان کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کے درست کردہ قوانین انسانوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پر کوئی نظام تشکیل دے لینا، دوسروں کی حق تلفی، کمزوروں پر ظلم، اپنی طاقت کا غلط استعمال، ایسی خرابیاں ہیں جن میں انسان اپنے ذاتی فوائد کو مد نظر رکھتا ہے، اور انسان علم اور تجربے کی بنیاد پر ایسے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ عقل اور تجربات کی بنیاد پر قائم کیے جانے والے اصول و قواعد میں بہت سی خامیاں رہ سکتی ہیں جن کے خطرناک اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہوتا۔ عقل ہمیں ایک خاص حد تک رہنمائی کر سکتی، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی بہت بدی اور خوبی میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی عقل سمجھ پاتی ہے ان کی بنیاد تجربات کی برابر ہوتی، اور جو چیزیں تجرباتی نہیں انہیں عقل سمجھنے سے قاصر ہوتی۔ عقل کا دائرہ کار محدود ہے، اور ہر چیز کو سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور ایک حد سے آگے یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں عقل کچھ بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور انسان کے لیے ہر لحاظ سے مکمل قوانین نہیں بنا سکتی۔ اس لیے یہ بس مذہب کا ہی کام ہے جو ان تمام کوتاہیوں کو دور کرتا اور انسان کے لیے ایک جامع اور نظم و نسق تشکیل دیتا ہے جس سے ایک صحیح معاشرے کی بنیاد پڑتی۔ مذہبی قوانین کی حکمتیں زندگی کے کئی موڑ پر کھلتی ہیں جب انسان کا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ورنہ جو قوانین انسانوں نے بنائے، عقل نے کئی مرتبہ ان پر عمل کر کے ٹھوکریں کھائیں، اور بالآخر قانون تبدیل کرنے پر عقل ہی نے زور دیا۔